وہ لوگ ہیں جو کئی دہائیوں سے اس تحصیل پہ مسلط ہیں اور اپنی حکمرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ واحد اس وقت جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، یہی وہ واحد جماعت ہے جو ایماندار لوگوں کی جماعت ہے، جو اہل لوگوں کی جماعت ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جو سیاسی سٹرگل تھی وہ اپنے مفادات کے لیے کی ہے۔ سٹرگل ہمارے ذمے ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے، اس میں کامیابی دینا، راستے ہموار کرنا، یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کافی مشکل میدان چن لیا آپ نے؟ بہت بڑا میدان ہے یہ سیاست کا۔ پاکستان کے تمام تر حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی جماعت نے کیا تیاری کی ہے ان حالات کے لیے؟ ہر جماعت کا ایک ماٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، آپ کی جماعت کا کیا منشور ہے؟ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پسرور ٹوڈے اور میں آپ کا اپنا اویس میں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مقبول حسین ایڈوکیٹ، جو امیدوار ہیں پی 48 پسرور سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی رانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں جی، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ رانا صاحب، آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ بھائی، میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے الحمدللہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اور بڑا سوچ سمجھ کے میں نے ایک سیاسی پارٹی کا انتخاب کیا ہے جو باہمی مشاورت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ، تو انشاءاللہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے۔ تو اس یہ پلیٹ فارم مرکزی مسلم لیگ سے ملتی جلتی، یہ کوئی اسی جماعت کا حصہ ہے یا کوئی الگ سے جماعت ہے؟ نہیں، بنیادی طور پہ جو مسلم لیگ پاکستان میں مختلف پارٹیوں نے اپنے مسلم لیگ کے حوالے سے اپنا جو کنیکشن ایک بنایا ہے، تو مسلم لیگ ان لوگوں کی جماعت تھی جن لوگوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا تھا۔ تو بعد ازاں جب وقت گزرتا گیا تو مفادات کے پیش نظر لوگوں نے اپنی مختلف جماعتیں بنائیں، کچھ لوگ اپنے نام کے حوالے سے اس کو انٹروڈیوس کرواتے رہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ تھے جو نظریاتی لوگ تھے۔ تو اب انہی نظریاتی لوگوں نے، جن لوگوں نے اس ملک کے بنتے وقت جن لوگوں نے قربانیاں دیں، اور پھر اس ملک کو سنوارنے کے لیے جو لوگ ایک عہد لے کے سامنے آئے، تو ان لوگوں نے پھر ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جس کا نام پاکستان مرکزی مسلم لیگ رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو پولیٹیکل ہماری گراؤنڈ ہے وہاں پہ یہ ایک نئی جماعت آئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک دہائیوں پہ مشتمل سٹرگل ہے۔ جن لوگوں نے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، یہ انہی لوگوں کا ایک متفقہ طور پہ فیصلہ ہے، اور وہی لوگ یہ سیاسی جماعت لے کے آئے ہیں۔ رانا صاحب، جماعتیں تو پہلے سے بہت ساری رجسٹرڈ ہیں، جیسا کہ 300+ جماعتیں رجسٹرڈ ہیں پہلے سے، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ایک اور جماعت بنا دی ہے، کسی اور جماعت میں بھی تو آپ جو شمولیت اختیار کر سکتے تھے۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم گزشتہ 75-76 سال سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں اور مختلف سیاسی تجربات کرتے رہے ہیں مختلف سیاسی پلیٹ فارم سے، لیکن اب عوام میں یہ بات، شعور میں یہ بات آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو سیاسی سٹرگل تھی وہ اپنے مفادات کے لیے کی ہے۔ تو یہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، یہ پاکستان کی نظریے کی محافظ جماعت ہے، اور پاکستانی عوام کے جو حقوق ہیں ان کی جو ضامن جماعت ہے۔ تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انفرادیت کی حامل جماعت ہے دیگر جماعتوں کے حوالے سے۔ تو اب چونکہ عوام میں اس بات کا شعور اجاگر ہو گیا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک پہ حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہیں اور اپنی سیاسی ساکھ وہ لوگ کھو چکے ہیں۔ تو اب لوگ کسی ایسی سیاسی جماعت کی تلاش میں ہیں جو حقیقی معنوں میں پاکستانی عوام کی جو حقیقی معنوں میں ان کی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہو، جو ان کے حقوق کی علمبردار ہو۔ تو یہی وہ سیاسی پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف پاکستان کے نظریے کی محافظ ہے بلکہ پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمان جماعت ہے۔ ہر جماعت کا ایک ماٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے۔ آپ کی جماعت کا کیا منشور ہے؟
ہمارا منشور بڑا واضح ہے جی. جس طرح پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے، اسی طرح ہمارا منشور بھی بڑا واضح ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم دو قومی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، اور دو قومی نظریے کے ساتھ جوڑ کے اس ملک کو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو اس ملک کی جب تشکیل کی، اس کے لیے جب سٹرگل شروع ہوئی، تو جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے اس کے لیے جو خواب دیکھا تو وہ اسلامی فلاحی ریاست کا ایک خواب تھا. تو اسلامی ریاست کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جائے جو نہ صرف دو قومی نظریے کی محافظ ہو بلکہ صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے. پاکستان کے تمام تر حالات تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کی جماعت نے کیا تیاری کی ہے ان حالات کے لیے؟ یہ ہماری جو تیاری ہے یہ کچھ دنوں اور کچھ ہفتوں یا کچھ سالوں پہ محیط نہیں ہے. آپ اگر اس کو تھوڑا ماضی میں جا کے دیکھیں تو ہماری جماعت نے بڑے مشکل حالات میں، چاہے وہ ہماری زلزلے کی تباہ کاریاں ہوں، چاہے آسمانی آفات ہوں، کوئی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، تو ہمارے نوجوانوں نے پورے ملک میں پہاڑوں پہ جا کے، میدانوں میں جا کے، صحراؤں میں جا کے، ریگستانوں میں جا کے، حتیٰ کہ دریاؤں اور سمندروں میں بھی جا کے لوگوں کے مشکل وقت میں ان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کے گھروں تک ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں. تو اس طرح ہماری جو جماعت ہے یہ تجرباتی ایک جماعت ہے جس نے عملی میدان میں اپنے آپ کو منوایا ہے. نہیں، وہ تو آپ نے عملی میدان میں خدمت خلق کی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کافی مشکل میدان چن لیا آپ نے؟ بہت بڑا میدان ہے یہ سیاست کا. نہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. یہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کا ارادہ ٹھیک ہو، آپ کا منشور درست ہو تو اللہ کریم اس کے لیے رستے آسان فرماتے ہیں. تو اللہ کریم کا ایک نظام ہے، اور اللہ کریم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک جو سیٹلڈ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو ہمیشہ وہی عطا کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہم کوشش کریں گے تو راستے کھلتے جاتے ہیں. سٹرگل ہمارے ذمے ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے، اس میں کامیابی دینا، راستے ہموار کرنا یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے. تو ہم اس حوالے سے پر یقین ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے تو کامیابی و کامرانی انشاءاللہ ہماری جماعت کا مقدر ہوگی. آپ PP48 پسرور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں پہ بہت پرانے لوگ موجود ہیں جو سیاست میں موجود ہیں، آپ نہیں سمجھتے کافی مشکل ہوگا مقابلہ کرنا ان کا؟ نہیں، بالکل میں نہیں یہ سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آسان مقابلہ ہے، یہ بڑا آسان میدان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ان لوگوں کو آزما لیا ہوا ہے. جو لوگ آزمائے جا چکے ہیں ان کو بار بار آزمانے کی لوگوں کو ضرورت اب باقی نہیں رہی ہے. مزید تجربات کی، جس طرح میں نے گزارش کی ہے، مزید تجربات کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. اب آپ کا یہ جو ووٹ ہے یہ ایک امانت ہے، یہ ان لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کے اہل ہیں، جو ایماندار ہیں. اور واحد اس وقت جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے یہی وہ واحد جماعت ہے جو ایماندار لوگوں کی جماعت ہے، جو اہل لوگوں کی جماعت ہے. اگر لوگ جو یقیناً انشاءاللہ تعالی لوگ اگر اپنی ووٹ کی امانت ہمارے سپرد کریں گے، ہماری جماعت کے سپرد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں کی امنگوں پہ پورا اتریں گے، کیونکہ ہمارا منشور کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، ہمارا منشور فلاحی اسلامی ریاست کی تکمیل ہے. تو اس کی طرف ہم انشاءاللہ گامزن ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تحصیل پسرور کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی جماعت کی؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے ویس بھائی. اس کے لیے ہمارے جو مسائل ہیں وہ روز روشن کی طرح یہاں ہیں. ہمارے صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں جو کئی دہائیوں سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں. ہمارا آپ اگر میں کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کروں تو ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل ہے میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. ہمارے تعلیمی ادارے ہیں میں ان کی مثال دے سکتا ہوں.
ہمارے ترقیاتی حوالے سے جو کام ہیں، جو منصوبے ہیں، جس طرح ہمارے تحصیل پسرور کو جو کنیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے روڈز ہیں، میں ان کی مثال دے سکتا ہوں. یہ کئی دہائیوں سے ہم پسماندہ چلے آ رہے ہیں، اور اس پسماندگی کے پیچھے تحصیل پسرور کی عوام کا قطعی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے مکمل طور پہ جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہیں جو کئی دہائیوں سے اس تحصیل پہ مسلط ہیں اور اپنی حکمرانی کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنا جو مطمع نظر ہے وہ ذاتی مفادات بنائے ہوئے ہیں. وہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے. تو یہ جو پسماندگی ہے، یہی بنیادی طور پہ ہمارے جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑ رہی ہے، جو ہمارا شعور ہے اس کو جھنجھوڑ رہی ہے. اور الحمدللہ تحصیل پسرور کی عوام بڑی باشعور عوام ہے، یہ بڑی غیور عوام ہے. اب لوگوں کو بھرپور احساس ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی ووٹ کی طاقت سے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا ہے، وہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے، وہ لوگ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب لوگوں کی اسی شعور کی وجہ سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ تحصیل پسرور سے لیڈ کرے گی، جیتے گی، اور واضح برتری کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے سیالکوٹ میں پسرور سب سے پیچھے ہی رہ گیا ہے؟ اس میں جس طرح میں نے گزارش کی ہے، یہ آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے، اس کی پسماندگی کے ذمہ داران ہم لوگ نہیں ہیں، عوام نہیں ہے. اس کے ذمہ داران میرے بھائی حکمران لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان حکمرانوں کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے کھل کے آ گیا. اور میں آپ کو یہ بڑی ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں، میرے لیے بھی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جب سے ہم نے کمپین شروع کی ہے، عملی طور پہ ہم میدان میں اترے ہیں، ہم جس گاؤں میں جاتے ہیں، جس قریہ میں جاتے ہیں، جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کے، لوگوں کی ہمارے ساتھ محبت دیکھ کے، ان کی اٹریکشن دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہے. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ وہی شعور ہے جن کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. تو تعلیم صرف اداروں میں نہیں، ہمارے شعور کو ان لوگوں نے دبانے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کو کمزور رکھا ہے، لیکن شعور کی ایک جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر عطا ہے وہ اللہ کریم کی دین بھی ہے. یہ دنائی اور شعور اللہ کی عطا ہے، اور ہمارا یہ جو خطہ ہے، بالخصوص میں تحصیل پسرور کی بات کرتا ہوں، یہ باشعور لوگوں کا خطہ ہے، یہ بڑے فہم و فراست والے لوگوں کا خطہ ہے. تو اب لوگوں نے اس بات کو بھانپ لیا ہے کہ اب ان چوروں سے، ٹھگوں سے، لٹیروں سے ہم نے جان چھڑوانی ہے، اور جو ہمارے حقیقی نمائندے ہیں اور جو حقیقی نمائندہ جماعت ہے اس کے ساتھ ہم نے مل کے اپنی تحصیل پسرور کا مستقبل روشن کرنا. آپ نے ابھی تعلیم کا ذکر کیا، پسرور تعلیم کے حوالے سے بھی بہت پیچھے ہے، آپ کا کیا کردار ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ پرائرٹی ہے کہ جس طرح ہمارے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی ضمانت دی گئی ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے کہ ہمیں صحت کی، تعلیم کی سہولیات ہمارے ڈور سٹیپ پہ دی جائیں اور اس کو آسان بنایا جائے. اگر آپ ہمارے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیں گے تو آپ لوگوں کو ایک مافیا نظر آئے گا جس نے ہمارے نہ صرف ایجوکیشنل سسٹم کو جکڑا ہوا بلکہ صحت کے حوالے سے بھی ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑے واضح ہیں. یہاں پہ بہت سے ادارے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، تو یہ ہماری پریارٹی ہوگی، بلکہ یہ ہمارے منشور میں چیز شامل ہے، ہماری جماعت کی منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی انشاءاللہ ہم ضامن بنیں گے، اور اس کی آواز ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، اسمبلی میں اٹھائیں گے، اور صحیح معنوں میں لوگوں کے حقوق کی انشاءاللہ وہاں پہ نمائندگی کریں گے، اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آخری حد تک کوشش کریں. آپ کے حلقہ PP48 میں بہت سارے گاؤں ایسے آپ کو ملیں گے جن گاؤں کی گلیوں میں نالیوں کا گندا پانی گھوم رہا ہے، اس قدر وہاں پہ آپ نکاسی کے جو مسائل ہیں، آپ کیا کریں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سسٹم تو موجود ہے، جس طرح ہمارا یہ میونسپل کارپوریشن کا سسٹم ہے، اسی طرح ہر یونین کونسل پہ ہمارے آفسز موجود ہیں، ایک سسٹم موجود ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنا اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ذمہ داران ہیں، جن لوگوں کو ووٹ دے کے ہم نے طاقت دی ہوئی ہے. اگر وہ اس پہ بدنیت ہوں گے، وہ نااہل ہوں گے، تو پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو یہی ہماری آواز ہے کہ اب آپ ان لوگوں کی طرف آئیں، ان لوگوں کی طرف رجوع کریں، اور ان لوگوں کے دست و بازو بن جائیں جو لوگ آپ کے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے ایک عزم لے کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کے جائیں گے تو یہ بنیادی مسائل
ہم ایک یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کی اجازت سے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے حکمران ہیں نا سیاسی حوالے سے، وہ وہی لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ اگر وہ لوگ آپ کی کلاس سے تعلق نہیں رکھتے تو ان کو آپ کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہماری تحصیل پسرور پہ حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان لوگوں کا تعلق ہمارے معاشرتی سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ خود کو کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے آج تک کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ عوام کا درد بھی ہمارا درد ہے، ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہماری مشکلات ہیں۔ تو چونکہ ہماری پارٹی کی یہ ترجیح ہے اور ہماری پارٹی نے اس حوالے سے بڑا فوکس کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں، گراس روٹ لیول سے ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو محنتی ہیں، جو دیانتدار ہیں اور ایک لگن کے ساتھ ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ آپ نہیں سمجھتے جو بھی بندہ نیا آتا ہے سیاست میں، وہ آ کے اسی طرح دعوے کرتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے بعد ان کے وہی حالات ہوتے ہیں؟ آپ بھی تو ایسا نہیں کریں گے؟ یہ آپ مین ٹو مین یہ چیزیں ویری کرتی ہیں، یا کسی کی ذاتی خامیاں ہو سکتی ہیں، یا کوئی زیادہ کام کرے تو کسی کی ذاتی خوبی ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ جماعتوں کا منشور ہے۔ جو جماعت بنانے والے لوگ ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ چونکہ ہماری جماعت کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کا جو منشور ہے وہی اسلامی فلاحی ریاست کا منشور ہے، اور ہم اسی منشور کو لے کے نہیں، انشاءاللہ نعرہ تو ہر پارٹی یہی لگاتی ہے، اسلامی فلاحی ریاست، کوئی ریاست مدینہ، کوئی اسلامی فلاحی ریاست۔ نعرہ لگانے اور کام کرنے میں میرے بھائی بڑا فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ ہماری پارٹی نے عملی میدان میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم واقعتاً اس عوام کے ہمدرد لوگ ہیں۔ ہم مشکل وقت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ہمارا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل لوگوں کی فلاح میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے مستقبل کے لیے انشاءاللہ نہ صرف متفکر ہیں بلکہ اس کے لیے کوشاں بھی۔ پسرور PP48 میں بے روزگاری بڑی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی، اس میں آج سے کچھ سال پہلے تھوڑی سی ایک بات چل رہی، یہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون بنایا جائے گا، لیکن وہ محض باتوں کی حد تک بات رہ گئی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تحصیل ہیں، اور ہمارا یہ جو پسرور سیالکوٹ روڈ ہے وہ نہ بننے کی وجہ سے ہمارے ذرائع آمد و رفت جو متاثر ہوئے، تو اس وجہ سے بھی جو انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کر سکی ہمارے ایریے میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا یہ ذرائع آمد و رفت بہتر ہو جائے اور انڈسٹری کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے، اس کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں، اور بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے اگر ہم جو مواقع ہیں وہ ان کو فراہم کریں، تو یہ بات بعید نہیں کہ ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ تعالی خوش جو ہے وہ برسر روزگار بھی ہوگی اور ان کا مستقبل محفوظ بھی ہوگا۔ یہ جو آپ نے دعوے کیے ہیں، آپ ان پہ پورا اتریں گے اگر پسرور کی عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے تو؟ یہ ہمارا نصب العین ہے بھائی، میں بار بار جو بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک میری ذاتی رائے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میری جماعت کا موقف ہے، یہ میری جماعت کا ماٹو ہے، اور اس ماٹو کو لے کے ہم کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف صوبہ پنجاب کی بات نہیں ہے، آپ کے 1 2 4 10 شہروں کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارے بزرگوں کا جو سسٹم ہے، ہماری جو جماعت کی جو عملی اقدامات ہیں، وہ اس بات کی ضامن بھی ہیں اور اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ ہم لوگ کام پہ یقین رکھتے ہیں، صرف دعووں پہ اور باتوں کی حد تک نہیں۔ تو ہم نے تو یہ عملی طور پہ پہلے بھی ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیاست کے میدان میں آ کے ہم عملی طور پہ یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس عوام کی نمائندگی والی جماعت ہے۔ پسرور کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں آپ کے اس چینل کی توسط سے اپنے تمام بھائیوں تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ماضی ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں پہ محیط ہے، ہمارا قومی ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بڑا بھیانک ہے۔ اس میں ہم نے بہت سی سیاسی جماعتوں سے پہلے دھوکے کھائے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کے ہم نے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ تو
ماضی اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک اس سے کوئی سبق نہ سیکھا جائے. تو اس سے ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ان لوگوں سے، ان لٹیروں سے، ان چوروں سے ہم نے جان چھڑانی ہے جن لوگوں نے مافیا کی طرز پہ ہمارے ملک پہ، ہمارے ملکی وسائل پہ جن لوگوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. تو اب یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے کا. اب ہم نے تمام لوگوں نے یہ مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنا مستقبل کسی دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو نااہل ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں، ان لوگوں کے یہ سپرد اپنی امانت کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ خود کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فردن اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا. اور ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کی جائے، ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے جو شرفاء کا ہے، ہم لوگ سیاسی جو عمل ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے بھائی، یہ عدم دلچسپی والی بات نہیں ہے. یہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنے کا وقت ہے. تو اس لیے میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور آپ کا یہ ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ کے اس ووٹ نے، جس طرح بارش کا قطرہ اگر کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے، اگر کسی سیپ کے منہ میں چلا جائے وہی پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے. آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کی طاقت سے کیا اس ملک کے مستقبل کو روشن کرنا ہے، یا اس ملک کو انہی اندھیروں کی طرف لوٹا دینا ہے جن اندھیروں میں یہ گزشتہ 74 75 76 سال سے ہم بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آپ الیکشن کے دن بھرپور الیکشن پروسیس میں حصہ لیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں کے جو ہمارا انتخابی نشان ہے کرسی، اس پہ مہر لگائیں. آپ کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ آپ کا آنے والا مستقبل نہ صرف روشن ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کا مستقبل انشاءاللہ محفوظ ہوگا. جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے رانا مقبول حسین ایڈوکیٹ صاحب. ان سے ہم نے گفتگو کی. یہ امیدوار ہیں PP 48 سے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.